بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف بلوچستان پہنچ چکے ہیں اور جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے اس وقت بلوچستان کے سرینا ہوٹل میں بڑی اہم ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں تو میاں نواز شریف کے نام کی یا تبدیلی کی ہوا چلی تھی، بلوچستان سے جو خبریں آ رہی ہیں بھائی وہاں پہ تو آندھی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ تمام بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز میاں نواز شریف کے دربار میں حاضر ہو چکی ہیں۔ بلکہ وہ پنجابی ایک گانا یاد آ رہا سی مینوں کہ اب یہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں نا وہ تو پھر گانا یہ گا رہے ہیں کہ جنج ٹر پئی واجیاں نال ہن میں لڈیاں پاواں۔ تو بھئی ان کی لڈیاں ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف اس وقت سیاست کے افق پہ چھائے ہوئے ہیں اور بلوچستان میں ان کا جس طرح سے استقبال کیا گیا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ان سے مل رہی ہیں، یہ آنے والا جو وقت ہے یہ اس کی نوید ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والا وقت کیا ہے، اگلے وزیر اعظم کا نام کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ عیاں ہو رہی ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ یہ تمام حقائق شیئر کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسی بیٹھک کا احوال بھی بتانا ہے کہ جہاں پہ وہ احوال سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی نہ نواز شریف بدلا نہ اس کا مزاج بدلا ہے، اور ہونا وہی ہے جو میاں صاحب مائنڈ میں لے کے آئے ہیں یا وہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جی ویلاگ کے آغاز میں سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ میاں نواز شریف جو کہ اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بھائی اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز، پرویز رشید اور دیگر لوگ جو ہیں، وہ پورا ایک کانوائے ہے جو اس وقت بلوچستان میں موجود ہے اور بلوچستان کے سیاسی افق پہ اور سیاسی درجہ حرارت پہ میاں نواز شریف چھائے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف کی آمد کے بعد بلوچستان میں ایک سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، سرینا ہوٹل میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے جو میاں نواز شریف سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور آج ہی ملاقاتوں کے بعد شمولیت باضابطہ طور پہ شمولیت ہونے جا رہی ہے۔ بڑے نام ہیں جو مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، یعنی کہ انڈیویجولی طور پہ مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور وفود کی صورت میں اب میں آپ کے سامنے کچھ نام جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں اس میں بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، پشتونخوا میپ پارٹی اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے قائدین اس آج کی ان جو ملاقاتیں ان میں شریک ہیں۔ میاں نواز شریف کی زیر صدارت یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں ایک تو بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر جو ہیں خالد مکسی صاحب، باپ پارٹی کے، یہ بلوچستان عوامی پارٹی کا مطلب باپ پارٹی، خالد مکسی صاحب، اور اسی طرح چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، جان جمالی، سردار صالح بھوتانی اور منظور کاکڑ، یہ پورا ایک وفد ہے جو آج کے اس اجلاس میں شریک ہوا ہے میاں نواز شریف کی زیر صدارت۔ اور نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک یہ ایکس چیف منسٹر بھی رہے ہیں، اسی طرح جان بلیدی اور سینٹر کبیر محمد شہی یہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ پشتونخوا میپ کے نواب ایاز جوگی زئی، ڈاکٹر حامد اچک زئی، لیاقت سید لیاقت آغا یہ شامل ہیں، جبکہ جمعیت علماء کے جو صوبائی قائدین ہیں ان میں مولوی غلام سرور، عثمان بادینی اور دیگر شریک ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس ملاقات میں دیگر رہنما جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ان ملاقاتوں میں یہ جو اجلاس ہوا، ایک تو میاں نواز شریف نے ظاہر ہے انہوں نے اپنی جو کارکردگی ہے بطور وزیر اعظم وہ ان کے ساتھ شیئر کی، اور بالخصوص بلوچستان میں انہوں نے جو ترقی کی، انہوں نے مختلف پروجیکٹس اور اسی طرح روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے انہوں نے ان پہ جو ہے وہ بتایا کہ ان کے دور میں یہ اقدامات کیے گئے، بالخصوص گوادر کے حوالے سے انہوں نے جو اقدامات لیے ان پر بھی، اور بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے اقدامات لیے گئے، دہشت گردی کا خاتمہ ان کے دور میں ہوا، اور ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی ان کے کریڈٹ میں شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ اب ان جماعتوں سے جو میٹنگز ہوئی ہیں، ذرائع کے مطابق ان میٹنگز کا مقصد بلوچستان میں ان جماعتوں کو آئندہ انتخابات میں مل کر انتخابات لڑنے کی ترغیب دینا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ تو شامل بھی ہو رہے ہیں، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جن جماعتوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ میاں نواز شریف کے ساتھ آنے والے انتخابات میں اتحادی کے طور پہ ہمیں نظر آئیں گے۔ مختلف حلقہ جات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا جائے گا اور ان جماعتوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد آج جام کمال صاحب جو کہ سابق چیف منسٹر بھی ہیں، اسی طرح باپ پارٹی کے وہ صدر بھی رہے ہیں،
جام کمال صاحب اور ان کے ساتھ دیگر کوئی 20-22 کے قریب ایسے افراد ہیں جو باضابطہ طور پہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور وہ اس حوالے سے آج ہی پریس کانفرنس کریں گے اور باضابطہ طور پہ نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اس کے علاوہ نوابزادہ لشکری رحسانی صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے کسی دور میں صوبائی صدر تھے، سینٹر بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملات ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق میاں شہباز شریف ان کی دعوت پر ان کے گھر تشریف بھی لے کے جائیں گے۔ یہ ممکنہ طور پہ کہ یہ ملاقات کل ہو، کیونکہ اس سے پہلے میرا خیال ہے 2 روز قبل لاہور میں 2 یا 3 روز قبل یہ ملاقات کر چکے ہیں لشکری رحسانی صاحب دیگر لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی ان کے گھر میں ملاقات ہوگی۔ پھر اس کے بعد لشکری رحسانی صاحب سرینا ہوٹل بھی کل آ رہے ہیں اور یہاں پہ میاں نواز شریف سے ملاقات ہوگی ان کی، اور اس کے بعد وہ بھی مسلم لیگ نون میں اپنے ساتھیوں سمیت شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اب پنجاب کے بعد بلوچستان کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا نام ہے مسلم لیگ نون، اور بلوچستان میں جتنی تیزی کے ساتھ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں، تو بھائی پنجاب میں تو صرف ہوا چل رہی ہے نا کہ جی اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے، اور نواز شریف کے نام کی ہوا چل گئی ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آنے والی ایک برسر اقتدار پارٹی ہوگی، طاقتور پارٹی ہوگی۔ تو بلوچستان میں تو باقاعدہ طور پہ آندیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں، لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے لپک رہے ہیں، ٹائم مانگ رہے ہیں، لیکن 2 دن ہے، وہ کہتے ہیں وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ لیکن میاں نواز شریف ان ملاقاتوں کے ذریعے یہ تاثر قائم کرنے میں بالکل 100% کامیاب رہے ہیں کہ اگلی باری میاں نواز شریف کی ہے، اور وہ 4تھی بار ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ بلوچستان اور پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ تو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیا، اور ان رابطوں کی وجہ سے چونکہ اب خیبر پختونخوا میں بھی اگر JUI وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے گی تو خیبر پختونخوا میں بھی JUI جو ہے وہ مسلم لیگ نون اتحادی ہوگی، تو دیگر جو وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا کی، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے رابطے بڑھائے جائیں گے۔ جبکہ سندھ میں بھی یہ سارا کچھ ہوگا، اور میاں نواز شریف کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ضرور ہے، جس کا اظہار بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو 1-2 لوگوں کے لیے بلوچستان کی وہ جو کیا کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، وہاں پہ خوار نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں جی وہ پنجاب پہ فوکس کریں۔ تو یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ میاں صاحب تو پنجاب پہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ نون لیگ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، بلوچستان سے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، باقی بھی ہو رہے ہیں، پنجاب میں فوکس کیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ اب یہی منظر کہیں سندھ میں نظر نہ آنا شروع ہو جائے، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو گزشتہ 15 سالہ حکومت ہے کہیں اس کا خاتمہ نہ ہو جائے، تو یہ فکر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ان کو لاحق ہے، کیونکہ اس وقت سیاسی افق پہ میاں نواز شریف چھائے ہوئے ہیں، اور میاں نواز شریف ابھی جو بات نہیں کر رہے، مطلب اپنا لندن میں جو ان کا بیانیہ تھا، پاکستان میں وہ بیانیہ نہیں ہے، نہ لاہور میں انہوں نے کہیں ذکر کیا، نہ ابھی اپنے دورہ بلوچستان کے دوران کہیں ذکر کیا، لیکن ابھی بھی اس بیانیے کی باز گشت باقی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے اور بڑے لیول پہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نہیں بدلے اور نہ ہی ان کا مزاج بدلا ہے۔ تو جناب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسحاق ڈار صاحب، اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ ان کے سمدھی بھی ہیں اور بڑے قابل اعتماد بھی ہیں۔ اسحاق ڈار جو بات کرتے ہیں وہ 100% جو ہے وہ میاں نواز شریف کو اعتماد میں لینے کے بعد بات کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ یہ جن لوگوں کے نام لے کے میاں نواز شریف مطالبہ کرتے تھے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو کیا اس معاملے کو اب چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میری یہ تجویز ہے، وہ کہتے تھے میری یہ تجویز ہے کہ ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر دینا چاہیے تاکہ مسئلے کا حل ہو جائے نا، لوگ آئیں، وہ تسلیم کریں، معافی مانگیں اور آگے بڑھیں۔ یہ حل انہوں نے تلاش کیا۔ تو اس کی ذریعے بھی وہی بات ہے کہ میاں نواز شریف جو کہتے تھے کہ جنہوں نے 2017 میں ان کی حکومت کا خاتمہ کیا، جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو مسلط کیا، پاکستان کو تباہ کیا، وہ لوگ کم از کم اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور ان کو پاکستان کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ معافی کا مطالبہ ہی ہے، اور اب اس کا تذکرہ سینٹ آف پاکستان میں بھی کیا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے کل ایک سپیچ کی ہے۔
اپنی اس سپیچ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر سینکڑوں دہشت گردوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ کون تھا جو قوم کی تقدیر سے کھیلتا تھا؟ جائزہ لینا ہوگا کہ دہشت گردی میں اضافہ کیوں ہوا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نام لیے بغیر عمران خان کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دور میں دہشت گردوں کو چھوڑا بھی گیا تھا، اور اس سے آگے چل کے انہوں نے اس میں یہ بھی کیا، وہ سرینا ہوٹل کی چائے کے کپ کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ کون یہ تاثر دے رہا تھا کہ وہ شاید فاتح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اشارہ ہے کہ ابھی بھی پالیسی وہی چلے گی جو میاں نواز شریف سوچ رہے ہیں، چونکہ ان کے نام لیے جا رہے ہیں بھائی، جن کے نام میاں نواز شریف لیتے تھے ابھی بھی چھپے لفظوں میں نام انہی کا لیا جا رہا ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں، اور ان لوگوں کا سوچنا پڑے گا۔ اور آگے چل کے اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو بھی ہماری حکومت نے ختم کیا تھا۔ وہ 2000 یہ جو ان کی 2013 کے بعد والی حکومت سی، 2013 سے 17-18 تک جو رہی، اس میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کیے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کو دہشت گردی کا چیلنج آج بھی درپیش ہے اور پہلے بھی تھا، لیکن ہم نے اس کو ختم کیا تھا اپنے دور میں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا جس میں 100 سے زائد بچے شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 ہفتے کی محنت تب کی تھی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور سب نے مل کے متفقہ طور پہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا، اور اتفاق رائے سے مرتب کیا تھا، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، اور سب کا یہ اتفاق رائے تھا کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن قوم کو اعتماد میں لیے بغیر سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیوں کر دیا گیا؟ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے۔ وہی بات آ گئی نا کہ غلطیاں مانے۔ اب یہ غلطی کس کی ہے؟ سرینا ہوٹل میں کپ کس کے ہاتھ میں تھا؟ ٹھیک ہے، اور یہ کون تھے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو مسلط کیا، اور پھر عمران خان کی حکومت میں یہ فیصلے کیے گئے کہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ سہولت فراہم کی گئی، ان کو رہا کر دیا گیا، اور آج اس کا خمیازہ ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو بول رہے ہیں نا، زبان ان کی ہے، الفاظ میاں صاحب کی ہیں، اور کل کو میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد اس میں کچھ بعید نہیں کہ وہ دبے لفظوں میں یہی بات کرنا شروع کر دیں کہ پاکستان میں اگر ہم نے مٹی ڈال دی نا ہر چیز پہ تو یہ حل نہیں ہے، تو ہمیں کسی نہ کسی رستے کی طرف جانا پڑے گا، اور رستہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہی آئی تھنک کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں یہ ماڈل جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا۔ تو شاید پھر یہ ہو کہ کم از کم پھر آپ مانیں، آئیں، اپنی غلطی تسلیم کریں اور قوم سے معافی مانگیں، تاکہ قوم کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی ان لوگوں نے یہ غلط کام کیا تھا، اور یہی میاں نواز شریف کی ڈیمانڈ ہے۔ اب دیکھیں میاں نواز شریف کس طرح سے وہ اس اپنی جو خواہش ہے اس کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں نا کہ انہوں نے لندن سے ایک ایسی سیاسی اسٹریٹجی اپنائی کہ عمران خان کو اقتدار سے نکال کے ڈیالہ بھیج دیا، اور خود اب لندن سے آئے ہیں تو جناب وہ اگلے وزیر اعظم کے لیے کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سیاست کا سلطان، اور عمران خان کو شاید ابھی تک سیاست کی سمجھ نہیں آئی۔ خیر، جیل جو ہے وہ بڑا، وہ کہتے ہیں نا درسگاہ ہے جیل سیاست دانوں کی۔ اب دیکھیں کیا کچھ سیکھ کے آتے ہیں عمران خان وہاں سے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔